السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آج ہم آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہے ہیں ایک ایسی عظیم المرتبت ہستی جو اپنی مثال آپ ہیں۔ فصاحت و بلاغت، اخلاق و کردار، زہد و ورع، ایثار و وفا کا پیکر۔ یوں تو تاریخ اسلامیہ ایسے جرنیلوں، شہسواروں، سالاروں، جانثاروں، وفا شعاروں اور پرہیزگاروں کی سنہری داستان سے بھری پڑی ہیں، اور ایک سے بڑھ کر ایک جرنیل خواتین فصاحت و بلاغت کے مالک، ایثار و وفا کے خوگر۔ انہی میں سے ایک نام اسم گرامی ہے جناب سیدہ حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یسیرہ بنت صفوان بن نوفل بن اسد، یہ قریشی تھی اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی۔ ان کے خاندان کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو یہ بھی مسلمان ہو گئی، لیکن ایک طبقے نے ان کے اسلام کی شدید مخالفت کی اور انہیں تکلیف پہنچائی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، ان کا شمار ان خوش قسمت حضرات میں ہوتا ہے جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور ہجرت میں اولیت کا شرف حاصل کیا۔ نہایت صابرہ و ضابطہ خاتون تھیں، تمام تکلیفوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کی اور سخت سے سخت مصیبت کی بھی پرواہ نہ کی۔ اسلام کی محبت ان کی ہڈیوں میں رچ بس چکی تھی اور اللہ و رسول کے احکام کی پیروی ان کی شب و روز کا معمول بن گیا تھا۔ سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان کے نزدیک سب سے زیادہ لائق اعتناء اور شائستہ التفات تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی زبان پر آتا تو ادب و احترام کے تمام گوشے بیدار ہو جاتے اور الفاظ عزت و توقیر کے قالب میں ڈھل جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے جذبات نہایت نازک تھے۔ آپ کے خلاف کوئی ادنا سی ادنا بات بھی سننا گوارا نہ کرتی۔ آپ کے وجود اقدس کو دنیا کی سب سے قیمتی متاع قرار دیتی اور آپ کے سوا اس عالم آب و گل کے تمام چیزوں کو ہیچ سمجھتی۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا اور اعزاء سے بدرجہ غایت الفت و معدت کا اظہار فرماتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت دختران رسالت مآب اور ازواج مطہرات طیبات کی حد سے زیادہ توقیر کرتی اور اس خاندان کے معزز ارکان کو تمام لوگوں پر ترجیح دیتی۔ اس باب میں ان کی نزاکت احساس کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ایک رکن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو ان کے نزدیک اہانت کا پہلو لیے ہوئے تھی۔ اس پر سخت خفگی کا اظہار کیا اور سنتے ہی چہرے پر انوار سرخ ہو گیا اور فرمایا، تم کیسے مسلمان اور کس قسم کے محب رسول ہو؟ آپ کے اہل بیت کے بارے میں اس قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہو؟ یہ تم نے ایک ایسا کلمہ کہا جو حقیقت سے دور ہے اور اپنے اندر معصیت لیے ہوئے ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربا و متعلقین کے فضائل و مناقب بیان کرنا شروع کیے اور اس شخص نے اللہ سے معافی مانگی۔ غرض حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک اونچے کردار کی خاتون تھی اور اسلام کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق خاطر ان کی زندگی کا ماحصل تھا۔ عادات و اطوار کے بارے میں ان کی دنیا بہت سے لوگوں سے جدا گانا تھی، نہ ضرورت سے زیادہ بات کرتی، نہ کسی سے جھگڑتی اور نہ بے مقصد چیزوں میں وقت صرف کرتی۔ ان کا زیادہ وقت تلاوت قرآن، درس حدیث اور عبادت میں گزرتا۔ تہجد لازماً پڑھتی اور رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتا۔ خرچ اور لین دین کے سلسلے میں فراخ دست اور وسعت قلب کی مالک تھی۔ مستحقین کی تلاش میں رہتی، جو غریب اور مستحق نظر آتا
ان کی امداد کو پہنچتی۔ ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ دنیا کا یہ مال یہیں رہ جائے گا، جس طرح دنیا فانی ہے اسی طرح اس کا مال و دولت بھی فنا پذیر ہے۔ یہاں کی کسی چیز کو ثبات اور دوام حاصل نہیں، اصل شے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اس کے بندوں کی خدمت کے لیے آمادہ و تیار رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات با کمال سے مدینہ اور گرد و نواح کے تمام قبائل میں کوہرام بپا ہو گیا تھا اور ہر شخص حیران و پریشان تھا۔ سیدہ حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس وقت عجیب کیفیت تھی، یہ انتہائی غم و آلام میں مبتلا اور حزن و ملال کی گہرائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ بلا شبہ اس دن اسلام کا نیرے درخشاں غروب ہو گیا تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ پوری دنیا پر تاریکیوں کے بادل چھا گئے ہیں اور دلوں کی حالات دگرگوں ہو گئی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ کی طرف سے تمام فضائل و مناقب سے نوازا گیا تھا اور آپ کی ذات میں خدائے واحد نے ہر قسم کی محاسن و خوبیاں جمع کر دی تھیں۔ دنیا سے آپ کا تشریف لے جانا صحابہ کرام کے نزدیک بہت بڑے صدمے کا باعث تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب تک ہم فتح و نصرت سے ہمکنار ہوتے رہے ہیں اور اللہ ہمارا معاون و مددگار رہا ہے۔ آئندہ معلوم نہیں ہم پر کیا گزرنے والی ہے اور ہم کس قسم کے حالات سے دوچار ہونے والے ہیں۔ وہ برملا کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کی وجہ سے ہم بے یارو مددگار ہو گئے ہیں۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور مستقبل کو درست رکھنے کے لیے مستعد ہو جاؤ۔ آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت کی بنسبت انتہائی کٹھن اور خطرناک ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب رہے ہیں ان کی صحبت اختیار کرو اور اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی کوشش کرو۔ سیدہ حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 احادیث مروی ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر ان کی تلامذہ کا حلقہ اچھا خاصا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ان سے سوائے حدیث کا شرف حاصل کیا، جن میں بعض معروف اور نامور شخصیتیں شامل ہیں۔ مردوں میں سے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، عروہ بن زبیر، مروان بن حکم، حضرت سعید بن مسیب اور حمید بن عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ عنہم جمیعہ کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ اور عورتوں سے سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہا کا اسم گرامی شامل حال ہے۔ ان کی روایت کرنے والے حضرات اپنی جگہ نہایت اہمیت کے حامل تھے اور آگے چل کر انہوں نے مختلف میدانوں میں بڑا نام پایا۔ مروان بن حکم کو خلیفہ مقرر کیا گیا اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ مشہور تابعی تھے جو صالحیت میں اپنی مثال آپ تھے، بلکہ سید التابعین بھی آپ کو کہا جاتا ہے۔ تعبیر رؤیا میں ان کو خاص درک حاصل تھا۔ اس سلسلے میں ان کے متعدد واقعات کتابوں میں منضبط ہیں۔ حضرت سیدہ یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جن بزرگوں نے روایت حدیث کی انہوں نے وقتاً فوقتاً کئی قسم کی نصیحتوں سے سرفراز کیا۔ مثلا مروان بن حکم سے کہا، مروان، یہ دنیا عارضی ہے، اس کا ساز و سامان تو بے شک ترقی کرے گا اور اس میں روز افزوں اضافہ ہوگا، لیکن لوگ ختم ہوتے جائیں گے۔ جو گروہ اس سطح عرض پر نمودار ہوگا اپنے نقوش و اثرات چھوڑ کر فنا کی وادی میں روپوش ہو جائے گا۔ یہاں نہ حاکم رہے گا، نہ محکوم، نہ رعیت رہے گی، نہ رائی۔ سب لوگ اس دنیا کی رعنائیوں اور خوبصورتیوں کو خیر بات کہہ کر سفر آخرت اختیار کر لیں گے۔ آخرت میں صرف وہی چیزیں کارآمد ثابت ہوں گی جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے کی جائیں گی اور جن میں لوگوں کی خدمت کا جذبہ کار فرما ہوگا۔ اللہ سے ڈرو اور اس کے بندوں کی بھلائی کا خیال رکھو۔ سیدنا حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ تم سید التابعین
جناب حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمہ اللہ علیہ سے فرمایا، معلوم ہوتا ہے تم اللہ کے دین کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی رضا جوئی مطلوب ہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت اولین شرط ہے۔ جس کام میں اخلاص اور اللہ کا خوف نہ ہوگا وہ رائے گاں جائے گا۔ ہر عمل میں مخلصانہ جذبات اور نیت کی صفائی ضروری ہے۔ جن لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرو انہیں اعمال حسنہ کی تاکید کرو اور سچائی و دیانت کے فوائد سے آگاہ کرو۔ جو شخص سچ بولتا ہے اور لوگوں کے مال میں خیانت سے اجتناب کرتا ہے وہ ہمیشہ اللہ کی حفاظت اور اعانت میں رہتا ہے۔ یاد رکھو اصحاب حدیث کے لیے اصحاب صدق ہونا ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب سیدہ حضرت یسیرہ رضی اللہ عنہا کی وفات کی صحیح تاریخ کا تو علم نہ ہو سکا، البتہ ان کے جو حالات تاریخ و سیر کی مختلف کتابوں میں مذکور ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی وفات سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عہد مبارک میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اللہ ان پر کروڑہاں کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ ان کی سیرت طیبہ سے ہمیں اور قوم کے ملت کے دختران کو خوب فیضیاب ہونے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ ان سے ایک یہ حدیث بھی مروی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا، سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ اور سبحان الملک القدوس یا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح پڑھنے کو اپنے آپ پر لازم قرار دے لو۔ اسے انگلیوں پر شمار کرو، اس لیے کہ انگلیوں سے پوچھا جائے گا، انگلیاں یہ جواب دیں گی، اس میں غفلت نہ کرنا ورنہ اللہ کی رحمت تھی بھلا دے گی۔ یہ حدیث پاک سنن ترمذی اور سنن ابی داؤد میں موجود ہے۔ محترم احباب و اخوات، امید کرتا ہوں کہ یہ سیرت کا مختصر اور تابناک روشن باب، یہ واقعہ آپ کے دل کے نہا خانوں کو چھو چکا ہوگا۔ لہٰذا اگر ایسا ہے تو صحابہ اکرام اور صحابیات طیبات کے محبت میں آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب اور پیج کو فالو کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔